الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یطلب بہا تعیین العقلاء، اور من طلب کیا جاتا ہے اس کے ساتھ عقلاء کی تعیین کو، یعنی کہ جو من ہے نا یہ استفہام ہے، لیکن اس سے عقلاء کی تعیین کو طلب کیا جاتا ہے، عقلاء کو معین کیا جاتا ہے، واضح کیا جاتا ہے من کے ذریعے۔ جس طرح کہ من فتح مصر، کہ عقل مند نے شہر کو فتح کر لیا، عقل مند نے شہر کو فتح کر لیا۔ اب یہاں پر عاقل جو عقل مند ہے اس کی تعیین کو، یعنی کہ جو عقل مند تھا اسی نے شہر کو فتح کیا ہے تو استفہام لیکن عقل مندوں کی تعیین کے لیے آیا ہے۔ اور متى طلب کیا جاتا ہے اس کے ساتھ زمانے کی تعیین کو، ماضیاً کان او مستقبلاً، ماضی ہو یا مضارع ہو، اس کے ساتھ زمانے کی تعیین کو طلب کیا جاتا ہے۔ جس طرح کہ متى جئتا، تو کب جائے گا، تو کب آئے گا، جئتا تو کب آئے گا، متى تذهب تو کب جائے گا۔ اب یہاں پر زمانے کی تعیین ہے، جئتا میں ماضی کی ہے، تذهب میں مضارع کی ہے، ٹھیک ہے۔ اور ایانا طلب کیا جاتا ہے اس کے ساتھ زمانہ مستقبل کی تعیین کو، خاص طور پر ایان کے ساتھ مستقبل کے زمانے کو ہی کی تعیین کو طلب کیا جاتا ہے۔ اور ہوتا ہے ہولناک جگہوں میں، فیل ہولناکیوں کی جگہ میں ہوتا ہے، جس طرح کہ اللہ تعالیٰ کا قول یسألک ایان یوم القیامہ، یسألک ایان یوم القیامہ، پوچھتے ہو تم قیامت کب آئے گی، قیامت کب آئے گی۔ اب قیامت خود ایک بڑا ہولناک جگہ ہے، ٹھیک ہے نا، تو تم پوچھتے ہو قیامت کب آئے گی۔ اب ایانا کے ساتھ مستقبل کی تعیین کو کی گئی ہے لیکن ہولناک کی جگہ میں ہے، ٹھیک ہے۔ اور کیف طلب کیا جاتا ہے اس کے ساتھ حال کی تعیین کو، حالت کی تعیین کو، جس طرح کہ کیف انت، تو کیسا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ تیری حالت کیسی ہے۔ اور این طلب کیا جاتا ہے اس کے ساتھ مکان کی تعیین کو، مکان کی تعیین کو، این تذهب تو کہاں جا رہا ہے۔ اب جگہ کی تعیین کو طلب کیا جا رہا ہے کہ یعنی کہ تو کس جگہ جا رہا ہے۔ اور انا ہوتا ہے بمعنی کیفا کے، انا جو ہے یہ کبھی کیفا کے معنی میں ہوتا ہے، جس طرح کہ انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا، کہ کیسے زندہ کرے گا اس کو اللہ اس کے مرنے کے بعد، اللہ اس کو زندہ کیسے کرے گا اس کے مرنے کے بعد۔ اب یہاں پر ہے تو انا لیکن کیفا کے معنی میں، کیسے کے معنی میں، اور بمعنی من اینا کے معنی میں بھی ہوتا ہے انا، جس طرح کہ یا مریم ان لکی ھذا، اے مریم کہاں سے آیا ہے تیرے لیے یہ۔ اب من اینا کے معنی میں ہے انا، ٹھیک ہے۔ اور متا کے معنی میں ہوتا ہے، جس طرح کہ زر انا شئتا، زر انا شئتا، زر انا شئتا، تو دیکھ جب چاہے۔ اب یہاں پر ہے تو انا لیکن کس کے معنی میں، متا کے معنی میں، تو جب چاہے دیکھ، ٹھیک ہے۔ اور کم طلب کیا جاتا ہے اس کے ساتھ عدد مبہم کی تعیین کو، مبہم عدد کی تعیین کو طلب کیا جاتا ہے، جس طرح کہ کم لبثتم، کم لبثتم، کتنی مدت تو ٹھہرے گا، کتنی مدت تو ٹھہرے گا، کم لبثتم۔ اب تعیین کی جا رہی ہے کہ ایک سال ٹھہرے گا، ایک ماہ ٹھہرے گا، کتنی مدت تو ٹھہرے گا۔ اور ایون تعین طلب کیا جاتا ہے اس کے ساتھ شریک ہونے والوں میں سے کسی ایک کو ممتاز کرنا اس امر میں جس میں وہ مشغول ہوں، جس میں وہ مشغول ہوں، ٹھیک ہے۔
جس میں وہ مشغول ہو، یعنی کہ ایک کام ہو، ایک کام میں دو شریک ہوں، ایک کام میں بندے دو شریک ہوں، دو بندے شریک ہوں، جس طرح کہ ایک کام ہے اس میں زید بھی کر رہا ہے، عمر بھی کر رہا ہے، اس میں سے کسی ایک کو ممتاز کر دینا کہ زید اچھا کر رہا ہے، اب زید کو کیا کر دیا؟ ممتاز کر دیا، ٹھیک ہے۔ جس طرح کہ ای الفریقین خیر مقاما، ای الفریقین خیر مقاما، تم میں سے کون بہتر مقام میں ہے، تم دونوں میں سے کون بہتر مقام میں ہے۔ اب دو جگہ ہیں، اب دونوں میں سے ایک کی تعیین کو طلب کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، اور سوال کیا جاتا ہے اس کے ساتھ زمانے سے، مکان سے، حال سے، عدد سے، عاقل اور غیر عاقل سے، اس کے مضاف الیہ کے اعتبار سے، مضاف الیہ کے اعتبار سے، یعنی کہ جس طرح کا مضاف الیہ ہوگا اسی اعتبار کی تعیین کو طلب کیا جا رہا ہوگا۔ مضاف الیہ زمانہ ہو، مکان ہو، ایون بھی اسی اعتبار سے ہوگا۔ اگر مضاف الیہ زمان نہ ہو تو ایون مضاف زمانے کے اعتبار سے ہوگا، اگر مضاف الیہ مکان ہو، حال ہو، عدد ہو، عاقل ہو، عقل مند ہو، غیر عقل مند ہو، اسی اعتبار سے ایون بھی ہوگا، مضاف بھی اسی اعتبار سے ہوگا، ٹھیک ہے۔ اس کو اچھی طرح سے آپ نے یاد کرنا ہے اور ترکیب عبارت ضرور نکالنی ہے۔ آگے ہے مرکات کا فصل۔ المرکب قسمان، مرکب کی دو قسمیں، احدہما ان میں سے ایک تو مرکب تام ہے، وہو ما یصیح السکوت علیہ، وہ سکوت صحیح ہو جس پر سکوت صحیح، اسے مرکب تام کہتے ہیں۔ جس طرح کہ زید قائم، زید کھڑا ہے، اب سکوت صحیح ہے، اور ان میں سے دوسرا مرکب ناقص ہے، وہو ما لیس کذالک، وہ جو اس طرح نہ ہو اس کو مرکب ناقص کہتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی کہ سکوت صحیح نہ ہو جس پر اس کو مرکب ناقص کہیں گے، ٹھیک ہے۔ آگے فصل۔ المرکب التام، مرکب تام کی دو قسمیں، یقال لاحدہما، کہا جاتا ہے ان دونوں میں سے ایک کے لیے خبر اور قضیہ، اور وہ جو قصد کیا جائے، ارادہ کیا جائے جس کے ساتھ واقعے کا، حکایت کا، واقعے کا ارادہ کیا جائے، اسے خبر اور قضیہ کہتے ہیں۔ تین طریقے ہیں اس کی خبر اور قضیہ کی۔ پہلی تو یہ ہے وہو ما، کہ وہ جس کے ساتھ ارادہ کیا جائے حکایت کا، واقعے کا۔ آگے دوسری تحریف ہے وَيَحْتَمِلُ، اور احتمال رکھتا ہو صدق و کذب کا، اس کو بھی خبر اور قضیہ کہتے ہیں۔ وَيُقَالُ، اور کہا جاتا ہے اس کے کہنے والے کے لیے کہ بے شک وہ صادق ہے یا کاذب ہے، کہ وہ سچا ہے یا جھوٹا ہے۔ یہ تیسری تعریف ہو گئی۔ جس طرح کہ السماء فوقنا، کہ آسمان ہمارے اوپر ہے، اب اس کو کہا جائے گا کہ یہ سچا ہے یا جھوٹا ہے، سچا ہے نا، آسمان اوپر ہے۔ والعالم حادث، کہ بے شک عالم حادث ہے، ٹھیک ہے، کہا جاتا ہے کہ عالم حادث ہے، سچا یا جھوٹا کہا جا سکتا ہے۔ فَإِن قِیلَ سے اعتراض ہے، سائل سوال کرتا ہے کہ ہم آپ کو مثال دکھاتے ہیں کہ وہ صرف سچا ہے، خبر اور قضیہ ہے لیکن ہے صرف سچا، جھوٹا نہیں کہہ سکتے اس کو۔ جس طرح کہ ہمارا قول لا الہ الا اللہ قضیہ اور خبر ہے، ساتھ ساتھ بے شک وہ احتمال نہیں رکھتا کذب کا، خبر اور قضیہ تو ہے لیکن صدق کا احتمال رکھتا ہے، کذب کا احتمال ہی نہیں رکھتا۔ قلتو سے جواب ہے، جواب یہ ہے کہ یہ لفظوں کے اعتبار سے صدق اور کذب کا احتمال رکھتا ہے، لفظوں کے اعتبار سے صدق اور کذب کا احتمال رکھتا ہے، لیکن معنی کے اعتبار سے کذب کا احتمال نہیں رکھتا، بلکہ یہ سچا قضیہ ہے کہ معنی کے اعتبار سے، ٹھیک ہے۔ قلتہ سے جواب دیتے ہیں کہ محض لفظ احتمال رکھتے ہیں اس کا، محض صرف لفظ احتمال رکھتے ہیں کذب کا کی، اور اگر ہو نظر حاشیتین کی خصوصیت کی طرف، حاشیتین کی خصوصیت کی طرف، معنی کی خصوصیت کی طرف، تو نہیں احتمال رکھتا کذب کا، تو پھر کذب کا احتمال نہیں رکھتا۔ وَيُقَالُ لِثَانِ الْقِسْمَيْنِ،
اور دونوں قسموں میں سے دوسری کے لیے، اور کہا جاتا ہے دونوں قسم میں سے دوسری کے لیے، کہا جاتا ہے دو قسموں میں سے دوسری کے لیے انشاء کہا جاتا ہے۔ آگے انشاء کی اقسام امر، نہیں، تمنی، ترجی، استفہام اور ندا ہے۔ یہ انشاء کی کیا ہیں؟ اقسام ہیں، قسمیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کو آپ نے اچھی طرح سے یاد کر لینا ہے۔ آگے ترکیب عبارت بھی نکالنی ہے۔ آگے قافیہ کا ہے، مختصر القدوری کا ہے۔ باب المرابیحۃ والتولیۃ، باب مرابیہ اور تولیہ کا، باب کس کا ہے؟ مرابیہ اور تولیہ کا باب۔ المرابیۃ، مرابیہ منتقل ہوتا ہے، منتقل ہونا اس چیز کا وہ جو مالک ہو اس کا پہلے عقد کے ساتھ پہلے عقد سے ثمن اول کے ساتھ نفع کی زیادتی کے ساتھ۔ پہلے مرابیہ کی آپ کو میں تعریف بتا دوں اور تولیہ کی تعریف بتا دوں۔ مرابیہ کہتے ہیں کہ ایک شخص ہے، دکاندار ہے، دکاندار نے کہا کہ میں نے یہ کتاب ہے، میں نے یہ کتاب 100 روپے کی لی ہے، میں آپ کو 110 روپے کی بیچتا ہوں، تو اس کو کیا کہیں گے؟ مرابیہ کہیں گے۔ اور تولیہ کہتے ہیں کہ دکاندار کہے کہ میں نے یہ 100 روپے کی کتاب لی ہے، یہ میں آپ کو 100 روپے کی بیچتا ہوں، اس کو تولیہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ترجمہ سے بھی وہی بتا رہے ہیں تعریفیں۔ مرابیہ منتقل ہونا اس چیز کا جس کا وہ مالک ہو، مرابیہ منتقل کرنا اس چیز کو وہ جو اس کا مالک ہو، پہلے عقد سے ثمن اول کے ساتھ نفع کی زیادتی کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ اور تولیہ منتقل کرنا وہ چیز جس کا اس کو مالک بنایا جائے پہلے عقد سے ثمن اول کے ساتھ بغیر نفع کی زیادتی سے، رب کہتے ہیں نفع کی زیادتی سے، ٹھیک ہے۔ اور نہیں صحیح مرابیہ اور تولیہ یہاں تک کہ ہو عوض اس کے مال مثلی، یعنی کہ مرابیہ اور تولیہ صحیح نہیں ہوگا تب تک جب تک اس کے مقابلے میں جو چیز دی جائے وہ کیا ہو؟ مقابلے میں جو چیز دی جائے وہ مال مثلی ہو، یعنی کہ وہ چیز اور جگہ بھی ہو، یعنی کہ اب کتاب ہے نا، تو کتاب کے مقابلے میں جو پیسے دیے جائیں وہ پیسے ہوں، ایسی چیز نہ ہو کہ اس کی کوئی اور چیز نہ، جس طرح کہ اگر کتاب کے مقابلے میں وہ غلام دیتا ہے تو غلام کی جیسا کوئی اور نہیں ہے، اس غلام کی طرح کا کوئی اور نہیں ہے، یا مال دیتا ہے تو اس مال کی طرح کا کوئی اور مال نہیں ہے۔ ہاں چھوٹے بڑے ہوتے ہیں لیکن اس طرح کا نہیں ہے، نہ اس طرح کا وہ غلام ہے، نہ اس طرح کا کوئی کیا ہے مال ہے، ٹھیک ہے۔ مال مثلی ہو، مال مثلی سے مراد یہ ہے کہ وہ مال دوسری جگہ پر بھی ہو، جس طرح کہ گندم ہو گئی تو یہاں پر گندم ہے اور کے پاس بھی گندم ہوگی، یعنی کہ وہ مال مثلی ہو تو پھر مرابیہ اور تولیہ جائز ہوگا، اگر مال مثلی نہ ہو تو مرابیہ اور تولیہ جائز نہیں ہوگا۔ امید ہے آپ کو مال مثلی کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ وہ مال جو مشہور ہو اس کے جیسا کا اور بھی ہو، مال مثلی سمجھ لیں کہ اس کی طرح کا اور بھی مال ہو، اگر اس کی طرح کا اور مال نہیں ہوگا تو مرابیہ اور تولیہ کی بے جائز نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ مال مثلی سے مراد اس کی طرح کا اور مال بھی ہو، اگر اور مال نہ ہو تو نہیں جائز ہوگی، جس طرح کہ غلام اب اس طرح کا اور نہیں ہوگا، ہاں بڑا چھوٹا ہو سکتا ہے لیکن اس طرح کا تو نہیں ہوگا۔ وَيَجُوزُ اور جائز ہے یہ کہ اضافہ کرے رأس المال سے اجرت القصاری، دھوبی کی اجرت، وَالسِّبَّاغِ اور رنگنے والے کی اجرت، وَالطَّرَّازِ اور بوٹیاں لگانے والے کی اجرت،
वलफतली और बांटने वाले की उजरत, व उजरतु हमलित तामी और खाने को उठाने वाले की उजरत। ठीक है, खाने को उठाने वाले की उजरत क्या करे, वो जायज़ है, उसमें से इजाफ़ा कर ले और कहे काम पड़ी है अलैया मुझको भी कज़ालिका, इसके साथ, और ना कहे कि मैंने खरीदी है इसके साथ। यानी कि एक शख्स है, अब उसने कपड़ा खरीदा, कपड़ा मैला था, उसने धोबी को दिया। 100 रुपये का कपड़ा खरीदा, कपड़ा मैला था, धोबी को दिया, 10 रुपये धोबी ने लिए। ठीक है, कितने का पड़ गया? 110 रुपये। अब उसने क्या किया, रंगवा लिया 10 रुपये का, 120 का पड़ा। फिर उस पर बूटियाँ लगवा ली 10 रुपये की, 130 का पड़ा। अब गाहक आया, गाहक को कहे कि भाई मुझे ये ना कपड़ा ना 130 का पड़ा है, तो अगर मुराबिया करता है तो फिर 130 में 140, 10 रुपये मुनाफा ले ले और कहे 10 रुपये में मुनाफा ले लूँ। अगर तौलिया करता है तो 130 है, 130 का ही कहे कि मैं बेचूंगा, मुझे पड़ा 130 का। ये ना कहे कि मैंने ख़रीदा 130 का, तो ये झूठ हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? झूठ हो जाएगा। ठीक है, ये ना कहे, बल्कि ये कहे कि मुझे पड़ा 130 में। अगर ये कहता है कि मुझे 130 में मैंने ख़रीदा, तो ये झूठ हो जाएगा। ठीक है, इसी वजह से वो ये कहे कि मुझे 130 का पड़ा है, तो फिर तो जायज़ है। ठीक है, फ़इन पस अगर मुत्तले हो मुश्तरी मुराबिया में खियानत पर, मुराबिया में खियानत पर मुत्तले हो, तो पस इख्तियार है इमाम साहब के नज़दीक। इन शाअ अख़ज़व, अगर चाहे तो ले ले भी जमी समन, तमामी समन के साथ। व इन शाअ रद्द, और अगर चाहे तो उसको रद्द कर दे। ठीक है, अगर चाहे तो उसको रद्द कर दे। ये नहीं कर सकता कि उसको पड़ा है 100 रुपये का और बाय ने बताया कि मुझे 110 का पड़ा है, 110 का पड़ा है, तो अब उसने बेचा 120 का, 120 का बेचा। कहे कि मैंने 110 का ख़रीदा है, 120 का आपको बेच रहा हूँ, हालांकि उसने ख़रीदा था 100 रुपये का। तो इमाम साहब कहते हैं कि अगर चाहे तो वो 120 में पूरा का पूरा कपड़ा ले ले, अगर चाहे तो पूरा का पूरा रद्द कर दे, ना ले। हाँ, जो मुराबे होता है उसमें अब मुनाफा लेना का इख्तियार है। 100 रुपये का पड़ा तो 20 रुपये उसने मुनाफा ले ली। बाकी रही बात जो, वो तो उसने झूठ बोला था, वो मुनाफे में नहीं आएगा, बल्कि उसने क्या बोला था, वो तो झूठ में आएगा। ठीक है, बाकी मुराबिया तो जायज़ हो गया। अब उसको इख्तियार है, वो चाहे तो 120 में ले ले, अगर चाहे तो रद्द कर दे। ठीक है, व इन उतलिया, और अगर मुतले हुआ तौलिया में खयानत पर, तौलिया में खयानत पर, तो उसको कम करे समन से, तो कम करे समन से। यानी कि तौलिया में अगर खयानत की, 100 रुपये का पड़ा है, 100 रुपये का आगे ना बेचे, कहे कि मैंने 120 का पड़ा है, मुझे 110 का पड़ा है, मैं आपको 110 का देता हूँ। बाद में पता चला मुश्तरी को, तो मुश्तरी को चाहिए कि वो अपने 10 रुपये ले सकता है। ठीक है ना, काम कर सकता है समन में, क्योंकि वो इधर तो मुनाफा उसने लेना ही नहीं है। और फरमाते हैं इमाम अबू यूसुफ कि काम करेगा उन दोनों में, यानी कि तौलिए में भी काम कर सकता है और मुराबिया में भी काम कर सकता है। और इमाम मोहम्मद फरमाते हैं कि नहीं काम करेगा उन दोनों में, दोनों में काम नहीं कर सकता, लेकिन इख्तियार है दोनों में, दोनों में इख्तियार है, इख्तियार है। अगर चाहे तो ले ले पूरा का पूरा, और अगर चाहे तो रद्द कर दे, लेकिन काम नहीं करा सकता। लेकिन इमाम यूसुफ के नज़दीक काम करा सकता है पैसों से। ठीक है, आपने तकरार करना है अच्छी तरह से। आगे उसूल शाशी का, वकज़ालिका कुलना फ़ी कौलिही ताला अज़्ज़ानियतु वज़्ज़ानी फ़ज्लिदू कुल्ला वाहिदिन मिनहुमा मिअता जल्दतिन। जिस तरह कि हमने कहा अल्लाह ताला के कौल में, अज़्ज़ानियतु वज़्ज़ानी फ़ज्लिदू कुल्ला वाहिदिन मिनहुमा मिअता जल्दतिन, ज़ानी औरत ज़ानी मर्द
پس کوڑے مارو ہر ایک کو منہما ان دونوں میں سے 100 جلدتن 100 کوڑے. ٹھیک ہے. اب یہاں پر غیر شادی شدہ کے زنا کرنے پر سزا کا حکم بیان کرنے میں امام شافعی اور امام اعظم کا اختلاف ہے. غیر شادی شدہ کا زنا کرنے میں امام اعظم کی سزا کے حکم میں امام اعظم اور امام شافعی کا اختلاف ہے. ٹھیک ہے. غیر شادی شدہ کے زنا کرنے کی سزا کے حکم میں امام اعظم اور امام شافعی کا اختلاف ہے. امام شافعی فرماتے ہیں کہ نزدیک غیر شادی شدہ زنا کرے تو اس کی سزا 100 کوڑے ہے اور 1 سال کے لیے جلاد وطن ہے. 1 سال کے لیے جلاد وطن مطلب وطن سے باہر نکال دیا جائے. ٹھیک ہے. 1 سال کے لیے جلاد وطن ہے. ان کی دلیل حدیث پاک کا ہے البکرو بالبکری جلد 100 و تغریب عام. ٹھیک ہے. البکرو بالبکری اگر غیر شادی شدہ کے ساتھ زنا کرے تو 100 کوڑے ہے. جلد 100 کوڑے و تغریب عام اور 1 سال کے لیے جلاد وطن ہے. لہذا امام شافعی کہتے ہیں حدیث پاک میں آیا ہے کہ 100 کوڑے اور 1 سال کے لیے جلاد وطن ہے تو 100 کوڑے ہو گئے اور 1 سال کے لیے جلاد وطن ہے. احناف کے نزدیک امام اعظم فرماتے ہیں کہ 100 کوڑے ان کی سزا ہے. 100 کوڑے ان کی سزا ہے. ان کا دلیل قرآن پاک کا مطلق ہے. قرآن پاک میں مطلقاً رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا مرد ہو یا عورت ہو بس ان میں سے ہر ایک کی سزا کیا ہے 100 کوڑے ہیں. ٹھیک ہے. مطلقاً فرمایا تو 100 کوڑے مطلقاً 100 کوڑے ہیں. اب ہم دیکھیں گے کہ خبر واحد تطبیق دینے کی صورت نکالیں گے دونوں پر عمل کرنا ممکن ہے کہ نہیں. تو یہاں پر دونوں پر عمل کرنا ممکن ہے تو ہم کہیں گے کہ 100 کوڑے سزا ہے. 100 کوڑے سزا ہے. باقی جو تغریب العام ہے یعنی کہ جلاد وطن ہے یہ مشروع ہے سیاستاً یعنی کہ حکمران پر مشتمل ہے. حکمران قاضی پر ہے کہ اگر قاضی چاہے تو ان کو جلاد وطن کر دے, اگر قاضی نہ چاہے تو نہ کرے. اس کی ہمارے پاس دلیل ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیہ بن خلف کو کوڑے لگائے اور ملک بدر کیا تو امیہ بن خلف دوسرے ملک میں حرکم نامی بادشاہ کے ہاتھوں نصرانی ہو گیا. امیہ بن خلف دوسرے ملک میں حرکم نامی بادشاہ کے ہاتھوں نصرانی ہو گیا. اس کے بعد عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پتہ چلا نا کہ وہ امیہ بن خلف نصرانی ہو گیا تو آپ نے توبہ کی اور آپ نے فرمایا کہ آج کے بعد میں کسی کو جلاد وطن نہیں کروں گا. اگر یہ شرعی حد ہوتی, جلاد وطن شرعی حد ہوتی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی شریعت کی خلاف ورزی نہ کرتے. تو اس سے معلوم ہوا کہ جلاد وطن شرعی سزا نہیں ہے. ہم تطبیق کی صورت نکالتے ہوئے یہ کہیں گے کہ یہ قاضی پر ہے کہ وہ چاہے تو کیا کر دے, جلا وطن کر دے, چاہے تو نہ کرے. ٹھیک ہے. ترجمہ کرتے ہیں. جس طرح کہ ہمارا قول ہم نے کہا اللہ تعالیٰ کے قول میں الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدۃ, بے شک کتاب آیا ہے 100 کوڑے کی حد میں زنا کے لیے, پس نہیں زیادہ کیا جائے گا اس پر تغریب کی حد کو. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قول میں البکرو بالبکری جلد 100 کہ غیر شادی شدہ کے ساتھ زنا کرے تو 100 کوڑے ہے اور ترغیب عام ہے یعنی کہ 1 سال کی جلاد وطن ہے. بلکہ امر کریں گے خبر کے ساتھ اس طریقے پر کہ نہ تبدیل ہو اس کے ساتھ کتاب کا حکم, پس ہوگا کوڑے کی حد شرعی کتاب کے حکم کے ساتھ اور ترغیب
जिलाद वतन मशरू सियासतन ख़बर के हुक्म के साथ, सियासतन मशरू होगी ख़बर के हुक्म के साथ। ठीक है, इसको आपने अच्छी तरह से दोहरा लेना है, तकरार करना है, फिर ये आपको समझ भी आएगी और याद भी होगा। ठीक है, आगे है काफिया का। अबू का, वाखू का, वहमू का, वहनू का, वफू का, वज़ू मालिन मुदाफ़ इला गैर याए मुतकल्लिम, जो मुदाफ़ हो याए मुतकल्लिम के अलावा की तरफ। अब अबू का, अखू का, हमू का और हनू का ये असल में आबावुन, आखावुन, हामावुन और हनावुन थे। ये नाकिसे वावी हैं। ये क्या है? नाकिसे वावी हैं। आखिरी वाव को खिलाफ़े क़ियास हज़फ कर दिया, खिलाफ़े क़ियास हज़फ कर दिया तो ये अबुन, अखुन, हमुन, हनुन बन गए। जब ये मुदाफ़ ज़मीर की तरफ तो वाव वापस लौट आती है। वाव क्या होती है? वापस लौट आती है। ठीक है, अब यहाँ पर साइल सवाल करता है कि जो आपने खिलाफ़े क़ियास वाव को हज़फ किया, आपने खिलाफ़े क़ियास वाव को हज़फ किया, हालांकि हमारे पास नाकिस का कायदा है वाव मुतहर्रिक मा क़बल मफ्तूह हो तो वाव को अलिफ से बदल देते हैं, तो वाव को अलिफ से बदल देते। आपने खिलाफ़े क़ियास वाला अमल क्यों किया? ठीक है, साहिल सवाल करता है जब हमारे पास कायदा मौजूद है नाकिस का तो वो हम लागू करते, उसको हमने छोड़ क्यों दिया और खिलाफ़े क़ियास पर अमल किया? तो जवाब देते हैं अगर हम नाकिस का कायदा लगाते तो यहाँ पर नाकिस का कायदा लगाते तो यहाँ पर इसमें मकसूर होता, तो ये इसमें मकसूर वाला अमल होता, ये वाला अमल नहीं होता। इसी वजह से हमने खिलाफ़े क़ियास वाव का हज़फ किया। आगे फावातुन था, फामुन असल में क्या था? फावातुन। हा को खिलाफ़े क़ियास हज़फ किया और वाव को मीम से बदल दिया। वाव को ये नाकिसे, ये अजवाफ़ वावी है, ये अजवाफ़ वावी है। हा को असल में था फावातुन, हा को खिलाफ़े क़ियास हज़फ किया और वाव को मीम से बदल दिया तो क्या बन गया? फामुन बन गया। क्या बन गया? फामुन बन गया। जब ये भी ज़मीर की तरफ मुदाफ़ हो तो वाव वापस लौट आती है। ठीक है, अब साहिल सवाल करता है आपने वाव को मीम से क्यों बदला? तो जवाब देते हैं अगर वाव को मीम से ना बदलते तो नाकिस वाला कायदा लागू हो जाता, इसी वजह से वाव को मीम से बदला है। ठीक है, और ज़ू मालिन, ज़ू असल में था ज़ावावुन, ज़ावावुन लफ़ीफ़े मकरून, असल में क्या था? ज़ावावुन लफ़ीफ़े मकरून। दूसरी वाव को हज़फ किया और उसकी हरकत वाव को दे दी, दूसरी वाव को हज़फ करके उसकी हरकत वाव को दे दी। ठीक है, दूसरी वाव को हज़फ करके उसकी हरकत किसको दे दी? वाव को दे दी। अब वाव का जो दमा था वो क्या कर दिया? दाल को दे दिया। वाव का दमा साल को दे दिया और वाव को साकिन कर दिया तो क्या बन गया? ज़ू मालिन। ठीक है, ज़ू मालिन। अब साहिल सवाल करता है कि जो पिछले हैं अबू का, अबुन, अखुन, हमुन, हनुन, फहमुन, ये ज़मीर की तरह मुदाफ़ होते हैं और ज़ू जो है ये इसमें ज़ाहिर की तरह मुदाफ़ होता है, इसकी क्या वजह है? तो जवाब देते हैं जो ज़ू है ना, ज़ू ये वज़ा ही इसलिए किया गया है कि अपने माँ बाद को, अपने माँ बाद को माँ कबल की सिफ़त के लिए वज़ा किया गया। अपने माँ बाद को अपने माँ कबल की सिफ़त बनाए, ये इसलिए वज़ा किया गया। जिस तरह के ज़ैदुन ज़ू मालिन, ज़ैद माल वाला है, अब ज़ू माँ बाद को, अपने माँ बाद को माँ कबल की सिफ़त बना रहा है ना, माँ बाद माल है, माल को ज़ैद की सिफ़त बना रहा है। ठीक है, इसलिए वज़ा किया गया। तो इसी वजह से यहाँ पर इसमें ज़ाहिर आता है, इसमें ज़मीर नहीं आता।
ٹھیک ہے، مضاف ہو الی غیر یا متکلم، تو ان کی حالت رفع الف سے، واو سے، اور حالت نصبی الف سے اور حالت جری یا سے آتی ہے۔ یہاں سے امام مصنف علیہ رحمہ ابو کا، اخو کا، ہمو کا، ہنو کا اعراب بالحرکت میں اعراب بالحرکت سے فارغ ہوئے، پیچھے اعراب بالحرکت کی بحث کی، تو یہاں پر اعراب بالحرف کی بحث کر رہے ہیں کہ ان کی پیچھے کہتے تھے نا ان کی حالت رفع دمہ سے، حالت نصبی فتح سے، حالت جری کسرہ سے آتی ہے، تو یہاں پر کیا کہتے ہیں، حالت رفع واو سے، اعراب بالحرف ہے نا، حالت رفع واو سے، حالت نصبی الف سے، حالت جری یا سے آتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور تثنیہ اور کلا مضاف و ضمیر کی طرف، اور اسنانی اور اسنتانی کی حالت رفع الف کے ساتھ اور حالت نصبی جری یا ما قبل مکسور کے ساتھ آتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب مثنیٰ تثنیہ کی تین قسمیں، ایک ہوتا ہے تثنیہ حقیقی، ایک ہوتا ہے تثنیہ صوری، اور ایک ہوتا ہے تثنیہ معنوی۔ تثنیہ حقیقی جس میں تین چیزیں ہو، ایک کہ تثنیہ والا صیغہ تثنیہ والے معنی پر دلالت بھی کرے، یعنی کہ دو پر دلالت بھی کرتا ہو، تثنیہ والا صیغہ دو پر دلالت بھی کرتا ہو، ٹھیک ہے۔ دوسرا کہ تثنیہ کا واحد بھی آتا ہو، کہ وہ جو تثنیہ اس کا واحد بھی آتا ہو۔ تیسرا تثنیہ کی علامت بھی ہو، ٹھیک ہے۔ یہ تثنیہ حقیقی تھا۔ تثنیہ صوری تثنیہ والا معنی بھی دیتا ہو، اور دوسرا تثنیہ والی علامت بھی ہو، ٹھیک ہے۔ تیسرا ہے تثنیہ معنوی، وہ صرف تثنیہ والا معنی دیتا ہو، نہ علامت ہو اور نہ ہی اس کا واحد آتا ہو، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر جو رجلان یہ تثنیہ حقیقی ہے، اور اسنان اور اسنتان یہ تثنیہ صوری ہے، اور کلا جو ہے یہ تثنیہ معنوی ہے۔ اب کلا کے بعد مضاف کو ذکر کیا کہ مضاف و ضمیر کی طرف، اگر یہ ضمیر کی طرف مضاف نہ ہو، اس میں ظاہر کی طرف مضاف ہو تو پھر ان کی حالت رفع الف سے نہیں آئے گی، اعراب بالحرف نہیں ہوگا، بلکہ یہ پھر اعراب بالحرکت میں تبدیل ہو جائے گا، کیونکہ اس کا جو الف ہوگا وہ تو التقاء ساکنین کی وجہ سے گر جائے گا، جس طرح کہ جاء کلا الرجلین، ٹھیک ہے۔ پھر یہ اس پر اعراب بالحرف نہیں ہوگا بلکہ اعراب بالحرک ہوگا۔ اور جمع مذکر سالم اور الو اور عشرون اور اس کے بھائی حالت رفع واو کے ساتھ اور حالت نصبی جری یا کے ساتھ آتی ہے۔ اس طرح جمع کی بھی تین قسمیں، جمع حقیقی، جمع صوری اور جمع معنوی۔ جمع حقیقی اس کو کہتے ہیں جس میں تین چیزیں پائی جائیں، ایک جمع اس کو کہتے ہیں جو دو سے زیادہ پر دلالت کرے، اور دوسرا جمع کا واحد اور تثنیہ بھی آتا ہو، تیسرا جمع کی علامت بھی ہو، اور جمع صوری اس کو کہتے ہیں جس میں دو سے زیادہ والا معنی پایا جائے اور اس کی علامت بھی آتی ہو، جس طرح کہ عشرون۔ اور جمع معنوی جو صرف جمع والے معنی پر دو سے زیادہ پر دلالت کرے، جس طرح کے الو، ٹھیک ہے۔ جمع حقیقی کی مثال جس طرح کے مسلمون، ٹھیک ہے۔ اس کو آپ نے اچھی طرح سے یاد کرنا ہے اور دہرانا بھی ہے آپ نے، اور عبارت ترکیب بھی آپ نے ساتھ نکالی ہے، ٹھیک ہے۔ پڑھا سنو۔